من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى: الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. امام الانبیاء علیہ السلام کے پیارے صحابی سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے امام البخاری رحمہ اللہ ایک واقعہ روایت فرماتے ہیں کہ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو ان کے والد سیدنا عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ نے غزوہ احد سے ایک دن پہلے اپنے پاس بلایا. غزوہ احد یہ سن 3 ہجری میں رونما ہوا، جس میں کافروں کو شکست ہوئی اور پھر بعد میں مسلمانوں کی معمولی سی کوتاہی کی وجہ سے نقصان اٹھانا پڑا، جس میں 70 صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے. امام الانبیاء علیہ السلام کے دندان مبارک میں شہید ہوئے. آپ بہت زیادہ زخمی ہو گئے. اسی غزوہ سے ایک دن پہلے جابر رضی اللہ عنہ کو ان کے والد سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس بلایا اور کہا: اے میرے بیٹے،
مجھے اپنے تمام کے تمام رشتہ داروں میں تم بڑھ کر محبوب ہو اور عزیز ہو۔ اس وقت میرے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آپ سے بڑھ کر میرے نزدیک کوئی معزز کوئی عزیز نہیں ہے، اور میرے خاندان میں میرے قریبی رشتہ داروں میں سب سے زیادہ تم میرے نزدیک معزز ہو، کیونکہ ایک تو تم میرے بیٹے ہو اور دوسرا تم صحابی رسول ہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اے میرے بیٹے، مجھے یہ دکھائی دے رہا ہے، میں یہ محسوس کر رہا ہوں کہ کل کی جنگ میں سب سے زیادہ سب سے پہلے مجھے قتل کیا جائے گا، میں یہ محسوس کر رہا ہوں۔ عین ممکن ہے کہ سب سے پہلے میں دنیا سے چلا جاؤں کل کی جنگ میں، کل کی لڑائی میں، کل کے غزوہ میں۔ تو میری تمہیں یہ نصیحت ہے کہ یہودیوں کا مجھ پر بہت زیادہ قرض ہے۔ تم نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے میرے دنیا سے جانے کے بعد، یہودیوں کا قرض اتارنا ہے، اور نمبر 2 اپنی بہنوں کی دیکھ بھال کرنی ہے۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 9 بہنیں تھیں، یہ 9 بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام جابر تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور باقی 9 بیٹیاں تھیں۔ کہ اے میرے بیٹے، اپنی 9 بہنوں کی صحیح طریقے سے دیکھ بھال کرنا، ان کی نگرانی کرنا، ان کی نگہبانی کرنا، ان کا خیال رکھنا، ان کی سرپرستی تمہارے ذمے ہے، ان کی پرورش تمہارے ذمے ہے۔ پہلا کام کیا کہا کہ یہودیوں کا جو میرے ذمے قرض ہے وہ قرض اب تمہارے ذمے ہوگا، تم نے قرض اتارنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلا دن آیا، غزوہ احد رونما ہوا۔ نبی علیہ السلام کے صحابہ میں جتنے بھی شہید ہوئے 70 شہید ہوئے، ان میں سب سے پہلے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، کیونکہ رات انہوں نے اپنے بیٹے سے جو کہا تھا کہ سب سے پہلے کل کے دن مجھے قتل کیا جائے گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کو سچ کر دکھایا۔ اگلے دن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے جو 70 شہید ہوئے، ان میں سب سے پہلے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیونکہ 70 صحابہ شہید ہوئے، امام الانبیاء علیہ السلام نے ایک ایک قبر میں 2-2 3-3 میتوں کو دفن کیا۔ میرے باپ کے ساتھ بھی ایک صحابی کو دفن کیا گیا۔ اس وقت تو جو ہوا مجھے یہ بات پسند نہیں آئی۔ میں ٹھیک 6 مہینے تک انتظار کرتا رہا۔ 6 مہینے تک میرے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ دوسرے صحابی ایک ساتھ دفن ہوئے، ایک ساتھ ایک ہی قبر میں رہے۔ ٹھیک 6 مہینے کے بعد میں نے اپنے باپ کی قبر کھودی اور اپنے باپ کو الگ دوسری قبر میں دفن کر دیا۔ کہتے اللہ کی قسم، میرے باپ کی لاش ایسے محسوس ہو رہی تھی جیسا کہ آج ہی کے دن وہ دفن ہوئے ہیں۔ ان کا پورا جسم بالکل ٹھیک ٹھاک، کچھ بھی خراش تک نہیں ہے، صرف تھوڑا سا
کان کی جگہ سے تھوڑی سی خراش آئی اور تھوڑا سا گل گیا کان کا وہ حصہ، باقی پورا جسم بالکل نرم اور ملائم، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس نصیحت کا کیا اثر ہوا خود ان کو کہ یہودیوں کا میرے ذمے جو قرض ہے، اے میرے بیٹے میرے چلے جانے کے بعد قرض اتارنا ہے یہودیوں کا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھ سے قرض کے بارے میں پوچھے۔ تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب شہید ہوئے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت غم زدہ ہوئے، بہت پریشان ہوئے، باپ کی جدائی کی وجہ سے پریشان رہتے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے صحابی کو بلایا، اپنے پاس بٹھایا، کہا اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں تمہیں دیکھ رہا ہوں کہ تمہیں باپ کے جانے کا بڑا غم ہے، اور ادھر سے یہودیوں کا قرض ہے جو بار بار تمہیں پریشان کر رہے ہیں، تمہاری اپنی بہنوں کی تمہارے ذمہ سرپرستی ہے، ادھر میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے کس اعزاز سے نوازا ہے۔ اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ نے کبھی کسی کے ساتھ ڈائریکٹ کلام نہیں کیا، جس سے بھی کلام کیا 70,000 پردوں کے واسطے کے ساتھ کلام کیا۔ تمہارے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز بخشا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے ڈائریکٹ کلام کیا اور تمہارے والد سے کہا اے عبداللہ مانگو، کیا مانگتے ہو، تمنا کرو، آرزو کرو، اپنی دل کی جو خواہش ہے وہ میرے سامنے واضح کرو، کیا مانگنا چاہتے ہو۔ تمہارے والد عبداللہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا۔ یہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام الانبیاء علیہ السلام ان کے والد کے متعلق بتلا رہے ہیں کہ تم یہاں پریشان ہو رہے ہو دنیا میں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد کو اس اعزاز سے نوازا ہے۔ اللہ اکبر۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ، میری یہی دلی چاہت ہے کہ ایک بار تو دنیا میں دوبارہ بھیج دے، میں پھر تیرے پاس شہید ہو کر آؤں۔ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ تعالیٰ نے کہا اے عبداللہ، جو یہاں آ جاتا ہے وہ واپس نہیں جاتا، یہ میری طرف سے بات سبقت لے جا چکی، اب تم شہادت کے راستے سے میرے پاس پہنچے ہو، اب دوبارہ تم دنیا میں جا سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بندے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیسے مدد کی، یہودیوں کا قرض کیسے اترا۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے دیکھا کہ جب جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کھجوروں کے باغات پک چکے ہیں، جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم ایسا کرو کھجوروں کے باغ کے پھل کو توڑ کے رکھ دو، اس کے مختلف ڈھیر بنا دو، ایک ڈھیر، دوسرا، تیسرا، پھر مجھے بلا لینا جب میں آ جاؤں۔ اس کے بعد جس جس یہودی کا تمہارے ابو نے، تمہارے والد عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے قرض دینا ہے، اس کا قرض میں خود اپنے ہاتھ سے ادا کروں۔ امام الانبیاء علیہ السلام تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجوروں کا پھل اتار کر بلایا، مختلف ڈھیر بنا دیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام ایک ڈھیر کے بعد چکر لگایا، آپ نے دعا پڑھی، کہا بلاؤ یہودیوں کو، کس کس کا قرض تمہارے والد نے دینا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے بسم اللہ پڑھی، اللہ کا نام لیا، قرض اتارنا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جتنے بھی یہودی تھے منوں کے حساب سے عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غلہ ان کا دینا تھا اور کھجوریں دینی تھی ان کی، یہودیوں کی۔ امام الانبیاء علیہ السلام بسم اللہ پڑھ کے آپ نے شروع کیا، حتیٰ کہ تمام کے تمام یہودیوں کا جتنا بھی قرض تھا سارا قرض اتر گیا، ایک ڈھیر بھی کم نہیں ہوا۔ بلکہ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ جب امام الانبیاء علیہ السلام قرض
دینا شروع کر رہے تھے، ابھی قرض شروع کرنے کی، قرض دینے کی ابتدا تھی، اس وقت جو ڈھیر کی کیفیت تھی، یہ کھجور کا ڈھیر اس وقت زیادہ تھا، یہ ابھی زیادہ ہے، ایک کھجور کا دانہ بھی کم نہیں ہوا، سارا قرض یہودی کو مل گیا۔ یہ پورا واقعہ کرنے کا مقصد یہ ہے، یہ بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ میرے محترم بزرگوں ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے ابھی رمضان کے روزے رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں، کوششیں، کاوشیں قبول فرمائے، دنوں کے روزے، راتوں کے قیام اللیل اور اسی طرح دیگر عبادتیں، قرآن کی تلاوتیں، ذکر و اذکار، صدقات و خیرات، زکوٰۃ وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یاد رکھیے، حقوق اللہ کی بجا آوری کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے، اور یاد رکھیے اس بات کو، اگر ہم نے کسی کا قرض دینا ہو، دنیا میں اتار کے دیں، اس کا قرض اس کو دے کے جائیں، کسی کے ساتھ کوئی ظلم کیا ہے اس سے جا کر معافی مانگے، اس سے معذرت کرے، کسی کا مال کھایا ہے، کسی کی عزت پر حملہ کیا ہے، آج جائیں، جا کر جو اس کی حق تلفی کی ہے، جو اس کا مال کھایا ہے، اس سے بدتمیزی کی ہے، اس سے معذرت کریں، اس کا مال واپس کریں۔ امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ مسلمان جس کا دنیا میں کسی پر کوئی حق ہے، اس نے کسی پر ظلم کیا، کسی کو تکلیف دی، پریشان کیا، مال ہڑپ کیا، قرض دینا ہے، دیگر معاملات ہیں، وہ آج ہی قیامت کے دن کے آنے سے پہلے فَلْيَتَحَلَّلْهُ، اس سے جا کر اپنا معاملہ صاف کر لے، قبل ان یأتی یوم، اس سے پہلے کہ وہ دن ہے لا درہم لہ ولا دینار، جس دن اس کے پاس درہم و دینار نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ پھر حقوق کیسے ادا کیے جائیں گے؟ اس کی نیکیاں مظلومین میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور اگر اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، باقی مظلومین کے گناہ اس کے کندھے پر لاد کر اس کا جہنم کی راہ دکھائی جائے گی، اور مظلومین اپنے گناہ اس کو دے کر اور کچھ اپنی اس کی نیکیاں خود لے کر جا رہے ہیں، اور یہ بندہ خالی ہاتھ کھڑا ہے۔ تو عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑی فکر تھی اپنے قرض کی کہ میں نے تو کل چلے جانا ہے دنیا سے، بیٹے یاد رکھنا، ایک تو یہودیوں کا قرض تمہارے ذمہ ہے، تم نے اتارنا ہے، اور دوسرا اپنی نو بہنوں کی سرپرستی تم نے کرنی ہے، تم نے اس گھرانے کو سنبھالنا ہے، دیکھ بھال تم نے کرنی ہے، میں تو دنیا سے جا رہا ہوں۔ وصیت کی اپنے بیٹے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ ہمیں بھی چاہیے کہ اگر ہم میں سے کسی نے کسی کا کچھ دینا ہے اور کسی بیماری میں اللہ نہ کرے مبتلا ہو گئے، ڈاکٹروں نے بھی کہہ دیا بس تم زندگی کے دن پورے کر رہے ہو، جب بڑھاپے کے اس اسٹیج پر پہنچ جائے، کسی وقت موت آ سکتی ہے، کسی وقت دنیا سے جا سکتے ہیں، خاص کر اس وقت ان لمحات میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیٹوں کو یہ وصیت کرتے رہیں، بیٹے میں نے فلاں کا قرض دینا ہے، فلاں کا حق میں نے دینا ہے، فلاں کا میں نے حق دینا ہے، ان کو بلا لو، ابھی میں زندگی میں دے دیتا ہوں، اگر میری زندگی وفا نہ کرے فلاں 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 کو میں نے جو حق دینا ہے وہ تم نے دینا ہے، یہ تمہارے ذمہ ہے۔ یاد رکھیے، اگر ہم نے کسی کا حق کھایا اور دنیا سے چلے گئے، یہ ہمارے دل کے روزے، راتوں کے قیام، تلاوتیں، دیگر عبادتیں، ان کا فائدہ ہمیں نہیں ہوگا بلکہ ان کو ہوگا جن کے ساتھ ہم نے ظلم کیا، جن کی حق تلفی کی، جن کے حقوق پامال کیے، جن کے حقوق کھائے، زمینوں پر قبضے کیے، ان پر جھوٹے مقدمے کیے، قرض لے کر واپس نہ کیا، کھا گئے۔ یہ مختلف صورتیں ہیں حقوق العباد کو ہڑپ کرنے کی۔ یاد رکھیے، اسی دنیا میں اپنی اصلاح کر لیجئے، ورنہ قیامت کے دن
ہماری اپنی اولاد بھی ہمارا ساتھ نہیں دے گی. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبہ، سب دیکھتے ہی بھاگ جائیں گے، ہم سے جدا ہو جائیں گے، الگ ہو جائیں گے. میں نے اکیلے نے کل قیامت کے دن اپنے رب کو اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے. اور میرا ریکارڈ 70 80 90 سال اس سے کم زندگی کا ریکارڈ بالکل تیار ہو چکا ہے. جتنا عرصہ میں یہاں رہوں گا، جتنی زندگی گزاروں گا، کل قیامت کے دن جب اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا، میرا رب میرے سامنے جب میرا ریکارڈ پیش کرے گا، وہ یہی فرمائے گا اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا. اپنا نامہ اعمال خود ہی پڑھ لو. کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج خود ہی اپنے حساب لے لو. آئینہ تمہارے سامنے ہے، دیکھ لو تم نے دنیا میں کیا کچھ کیا، جیسا کیا ہے اب وہی تمہیں بھگتنا پڑے گا. تو آئیے ہم تہیہ کریں جیسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے رمضان مبارک کے پورے مہینے میں تقویٰ کی راہ پر ہم لوگ گامزن رہے، تقویٰ کے راستے پر قائم دائم رہے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتے رہے اور نیکی کے ساتھ دل لگاتے رہے. اسی طرح پوری زندگی ہم اسی نہج پر چلیں، اسی راستے پر چلیں، حقوق اللہ کی پامالی سے اپنے آپ کو بچائیں اور حقوق العباد کی پامالی سے اپنے آپ کو بچائیں. قربان جاؤں امام الانبیاء علیہ السلام کتنی قیمتی نصیحتیں فرمایا کرتے ہیں اپنے صحابہ کو. امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ یمن کی طرف بھیج رہے ہیں. اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یمن کی طرف جا رہے ہو، سب سے پہلے ان کو توحید کی دعوت دینا. اگر تمہاری توحید کی دعوت کو قبول کر لیں تو پھر ان کو یہ کہنا اللہ تعالیٰ نے تم پر شب و روز نمازیں فرض کی ہیں. اور اگر اس دعوت کو قبول کر لیں پھر ان کو یہ کہنا اللہ تعالیٰ نے تم پر زکوٰۃ فرض کی ہے، اور زکوٰۃ غنیوں سے لے کر فقیر و محتاج و مسکین میں تقسیم کرتی ہے. آخر میں آپ نے بڑی قیمتی نصیحت فرمائی متقی دعوت المظلوم. اے معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. یاد رکھیے جس کا میں نے حق کھایا، جس پر میں نے جھوٹا مقدمہ کیا، جس کی میں نے بےعزتی کی، جس کا میں نے معاشرے میں گندا کیا، گندا کرنے کی کوشش کی، ذلیل کرنے کی کوشش کی، وہ مظلوم ہے اور میں ظالم ہوں. جس کا قرض لیا واپس نہ کیا، اللہ اکبر، وہ مظلوم ہے میں ظالم ہوں. اگر میرے اندر یہ خامی ہے یہ کوتاہیاں ہیں. معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن کی طرف جا رہے ہو، ایک میں نصیحت کرتا ہوں واتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی بد دعا سے بچنا. کیوں؟ کس لیے؟ فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، کیونکہ اللہ تعالیٰ اور مظلوم کی بد دعا کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مظلوم کی بد دعا سنتا ہے، قبول فرماتا ہے، اور جس ظالم کے خلاف مظلوم کی بد دعا لگ گئی وہ ظالم بس عقیب رب کے نشان بن جاتا ہے. آخرت میں تو اس نے حساب دینا ہی دینا ہے. اگر اس نے جس کا حق کھایا ہے اس کا حق واپس نہ کیا، اس سے معذرت نہ کی، اس سے معافی نہ مانگی، اس کا جو کچھ اس کے ساتھ ظلم کیا، اگر ظلم کا ازالہ دنیا میں نہ کیا، دنیا میں بھی عبرت کے نشان بن جاتا ہے ظالم، اور قیامت کے دن بھی اس نے حق دینا ہوگا مظلوم کو. امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، اللہ اکبر. امام البخاری رحمہ اللہ تعالی یہ بڑی طویل حدیث ہے، کتاب الصلاۃ میں لے کر آتے ہیں. اس حدیث میں واقعہ ہے امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کا بڑا ایمان افروز واقعہ ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کا گورنر مقرر فرمایا تھا. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کی مستجاب الدعوات تھے، اللہ تعالی ان کی دعائیں قبول فرماتا تھا. کوفہ کا گورنر مقرر کیا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کو. امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے دور خلافت اہل کوفہ نے شکایت کرنا شروع کر دی
کہ یہ بندہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں سنت کے مطابق نماز نہیں پڑھاتا، یہ نماز ہمیں صحیح نہیں پڑھاتا، سنت کے مطابق نہیں پڑھاتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معزول کر دیا، ان کی جگہ ایک اور صحابی کو کوفہ کا گورنر مقرر کر دیا۔ پھر خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، اے سعد کیا تم نمازیں صحیح نہیں پڑھاتے تھے ان کو؟ میں تو صحیح پڑھاتا تھا، سنت کے مطابق پڑھاتا تھا۔ کہا میرا تمہارے بارے میں یہی گمان تھا کہ تم نمازیں صحیح پڑھاتے ہو، لیکن عہدے سے بڑھ کر میرے نزدیک تمہاری عزت ہے، میں نے اسی لیے تمہیں کوفہ کی گورنر سے ہٹا دیا تاکہ تمہاری عزت پر کوئی دھبا اور داغ نہ آئے۔ اللہ اکبر۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک دو آدمیوں کو، ایک دو صحابیوں کو بھیج دیا، جاؤ کوفہ والوں سے پوچھ کے آؤ یہ بندہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس قسم کا بندہ ہے، اس کے اندر کیا کیا خوبیاں ہیں، کیا کیا کوتاہیاں ہیں، جاؤ وزٹ کر کے آؤ، لوگوں سے پوچھ کے آؤ اس اللہ کے بندے کے بارے میں، اس صحابی رسول سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں۔ یہ دو تین بندے چلے گئے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، کوفہ کی جتنی بھی مسجدیں تھیں سب مسجدوں والوں نے گواہی دی یہ اللہ کا ولی ہے، یہ نیک بندہ ہے، یہ متقی ہے، یہ پرہیزگار ہے، بہت اچھا بندہ ہے۔ کوفہ کی مسجدوں میں سے ایک مسجد بنو عبس کی ایک مسجد میں لوگوں کی بہت زیادہ تعداد جمع ہے۔ جیسے سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق پوچھا جانے لگا کہ یہ بندہ کیسا ہے، اس مسجد کے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا، اگر پوچھتے ہو میں بتاتا ہوں کہ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر نعوذ باللہ کیا خامی ہے، اس کے اندر ہاں خامی ہے، تین خامیاں ہیں اس کے اندر، اس بندے کے اندر۔ پہلی خامی یہ ہے کہ یہ بندہ جہاد میں نہیں جاتا، دوسروں کو بھیج دیتا ہے جہاد میں، خود گھر میں بیٹھا رہتا ہے۔ دوسری خامی یہ ہے کہ جب یہ کسی کے درمیان فیصلہ کرتا ہے تو فیصلے میں عدل نہیں کرتا، عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا۔ تیسری خامی یہ ہے کہ مال غنیمت کی تقسیم میں بھی عدل نہیں کرتا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن رہے تھے اس کی بات، اور یہ بات ذہن نصیب رہے، یہ بندہ جھوٹا تھا، اس نے جھوٹ بولا۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کچھ نہیں کہا۔ اب یہ بندہ الزام تراشی کرنے والا، یہ تین الزام لگانے والا، یہ بندہ ظالم ہے، اس وقت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مظلوم ہے۔ اللہ اکبر۔ سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بندے کو کچھ نہیں کہا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا، اے اللہ اگر یہ بندہ ریاکاری کے لیے، دکھلانے کے لیے کھڑا ہوا ہے اور یہ جھوٹا ہے، میں بھی تجھ سے اس بندے کے متعلق تین چیزوں کا سوال کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے اللہم اطل عمرہ، اے اللہ اس بندے کی عمر لمبی کر دے۔ دوسرا واطل فقرہ، اے اللہ اس بندے کو فقر و فاقے میں مبتلا کر دے، روٹی کے ایک ایک لقمے کے پیچھے لوگوں سے بھیک مانگے۔ اور تیسری تجھ سے اس کے بارے میں یہ چیز مانگتا ہوں، اس کو فتنے میں مبتلا کر دے، اس کو فتنے میں مبتلا کر دے۔ سعد رضی اللہ عنہ کے دل سے بد دعا نکلی ظالم کے خلاف، یہ مظلوم ہے، وہ ظالم ہے۔ وقت گزرتا گیا، دنیا والوں نے دیکھا، اس حدیث کے راوی میں سے راوی عبد الملک جو کہ تابعی ہے رحمہ اللہ فرماتے ہیں، میں نے اپنی آنکھوں سے اس بندے کو دیکھا کوفہ کی گلیوں میں بھیک مانگ رہا ہے اور فقیر بن چکا ہے، قلاش بن چکا ہے، لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ کے نام کا مجھے دے دو۔ کیوں؟ اس لیے میں اس حالت میں پہنچا ہوں، اس لیے کہ اصابتنی دعوت سعد، مجھے سعد رضی اللہ عنہ کی بد دعا لگی ہے، میں اس وقت ظالم تھا، وہ مظلوم تھے، اللہ اکبر، مظلوم کی بد دعا مجھے لگ گئی، حتیٰ کہ فتنے میں یہ بندہ اس قدر مبتلا ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی حالت میں عمر اتنی
بڑی ہوئی، بھانوں اس کی لٹک گئی اور اس کا جسم کام کرنا چھوڑ گیا، اعضاء کام کرنا چھوڑ گئے۔ اس وقت بھی بازار سے اگر کوئی لڑکی گزرتی، اس کے اوقات کے سنگے اشارے کرتا یہ بندہ اور یہ کہتا مدینہ کی گلی میں مجھے سعد رضی اللہ عنہ کی بد دعا لگی ہے۔ اس واقعے سے پتہ چلا اگر کوئی ظالم ہے اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنا سکتا ہے، نشان عبرت بنا سکتا ہے۔ اس واقعے سے ہمارے لیے بڑے دروس ہیں۔ پہلے درس یہ ہے جس کا آپ نے حق کھایا ہے دنیا میں آج ہی اس کا حق واپس کریں۔ کسی کی زمین پر قبضہ کی ہے، کسی کی بے عزتی کی ہے، اس سے معذرت کریں۔ کسی کو مارا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، آج ہی جا کر اس سے معذرت کریں۔ کسی کے پیسے دبا کے بیٹھے ہوئے ہیں، غلط مقدمے عدالتوں میں چلائے ہوئے ہیں، زمین پر قبضے کیے ہوئے ہیں، دکانوں پر، گھروں پر، کسی چیز پر قبضہ کیا ہوا ہے، یہ چیز ہماری نہیں ہے، ہمارے اس بھائی کی ہے۔ یاد رکھنا ہمارے حق میں بظاہر تو فیصلے ہو جاتے ہیں، یاد رکھنا امام الانبیاء علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت سن لو، اگر میں نے کسی کی چرب زبانی کو دیکھ کر کسی کے حق میں فیصلہ کر دیا، فیصلہ دوسرے کے حق میں ہونا تھا، چیز دوسرے کی ہے، مال دوسرے کا ہے، لیکن میں کسی کی تیز زبانی کو دیکھ کر کسی کے حق میں اگر فیصلہ کر لیتا ہوں، میں محمد خود اپنے ہاتھوں سے اس کو جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں، چاہے وہ قبول کر لے چاہے وہ رد کر دے، لیکن ہے زمین کا ٹکڑا نہیں ہے، یہ گھر نہیں ہے، دکان نہیں ہے، پیسے نہیں ہے، حقیقت میں آگ کا ٹکڑا ہے۔ اگر عدالت نے کسی کے حق میں فیصلہ کر دیا ہے جبکہ فیصلہ دوسرے کے حق میں ہونا تھا، یاد رکھیے چیز اسی کی ہے، عدالت کے فیصلے کی وجہ سے چیز میری اور آپ کی نہیں ہو سکتی۔ میرے اور آپ کے حق میں اللہ نہ کرے آگ کے علاوہ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد کی نگرانی نگہبانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق تلفی سے بچائے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔